کب؟ ایک مرتبہ. ایک مرتبہ جھوٹ بولنے سے کتنی دور جا کے کھڑا ہوتا ہے؟ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں من نتنی ما جاء بہی. فرماتے ہیں من نتنی ما جاء بہی. کیوں 3 مائل دور بھاگتا ہے؟ اس کے منہ سے ایسی گند آتی ہے، ایسی گند آتی ہے منہ سے ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے کہ اللہ کی رحمت کا فرشتہ 3 مائل دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح پڑھا. دیکھو یہ بھی داڑھی نہیں رکھتے ہیں، کوٹ پینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب سے پہلے پڑھا نعوذ باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. طلبہ عزیز، حضرات اساتذہ کرام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج جمال پور میں ملند نام ہے نا، ملاندہ میں آج پہلی مرتبہ میں آیا ہوں. آپ لوگوں نے اسٹیشن پر، ریلوے اسٹیشن پر، راستے میں اور مدرسے میں آ کر جس طرح سے محبت اخلاص کے ساتھ مجھ سے ملے اور استقبال کیا، اللہ اس کا آپ لوگوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. میرے دوستو، آپ کی اس محبت کا میرے دل پر بہت اثر ہے. بہت میرا دل خوش ہے آپ لوگوں سے. اللہ آپ سے بھی خوش ہو جائے. اور اللہ جس طرح سے ہم اور آپ سب کے سب یہاں جمع ہیں ایک جگہ، اللہ اسی طرح سے ہمیں جنت میں بھی جمع کر دے. میرے دوستو، مجھ کو بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی. اللہ اس کا بدلہ انشاءاللہ ضرور دے گا. اے بھائی، کہاں یہ؟ اسے اور پیچھے کرو. یہیں بیٹھو. اچھا وہاں چلے جاؤ. جاؤ. میرے دوستو، اللہ، مجھ کو اس کا افسوس ہے کہ میں بنگلہ بھاشی نہیں ہوں. آپ لوگ بھائی سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. میں آپ کی بھاشا، آپ کی زبان نہیں جانتا، اور آپ لوگ میری زبان نہیں جانتے. اس کا مجھ کو بہت دکھ ہے، بہت افسوس ہے. اب یہ مولانا میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں بنگلہ میں ترجمہ کروں گا. یہ خود بنگالی بھائی ہیں بنگالی بھائی کہ نہیں؟ تو بنگالی بھائی اردو کا ترجمہ بنگلہ میں کیسے کرے گا؟ نہیں کر سکتا. یہ میری بات نہیں سمجھیں گے تو پتہ نہیں کیا کہیں گے، کچھ معلوم نہیں. میرے دوستو، میں نے آپ کی اس بستی میں اپنے جیون میں پہلی مرتبہ ایسا میں نے کہیں نہیں سنا
پہلی مرتبہ یہ سنا ہے کہ قطب عالم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے سپنے میں آ کر کسی کو حکم فرمایا کہ یہاں مدرسہ بناؤ۔ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، نہ میں نے سنا۔ میں جب یہاں اترا تو مدرسے کا نام دیکھا جامعہ حسینیہ، تو دل میں ایک دم محبت آئی۔ جامعہ حسینیہ، باپ کی محبت ہر بیٹے کے دل میں ہوتی ہے۔ تو میں نے پوچھا بھئی یہ جامعہ حسینیہ کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں امام صاحب تھے، انہوں نے سپنے میں دیکھا کہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اس مٹی میں، اس بستی میں مدرسہ بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بستی سے، آپ کی مٹی سے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کا خاص تعلق ہے۔ نہیں تو کہیں نہیں ایسا دیکھا میں نے، کہیں نہیں سنا کہ انہوں نے سپنے میں آ کر کسی کو حکم فرمایا کہ یہاں مدرسہ بناؤ۔ ایک بات بتلاؤ، میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ آتی ہے؟ آتی ہے سمجھ میں؟ ان کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے بھائیوں، میں تو آپ سے تھوڑی سی بات کروں گا بس، کیونکہ میں آپ کی بھاشا نہیں جانتا، تھوڑی بات کروں گا۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے کہ اگر ہمارا جیون ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کی طرح ہوگا، سمجھے بات کو؟ ہمارا جیون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کی طرح ہوگا تو بتاؤ ہمیں سفلتا ملے گی، ہمیں کامیابی ملے گی یا ہمیں ناکامی ملے گی؟ کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس وجہ سے ہماری چیسٹا، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے، حکم کر کے نہیں، اپنے جیون میں اس کام کو کیا اور کر کے بتلایا۔ بات سمجھے میری بچے؟ خود کیا جیون میں اور کر کے بتلایا۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ نے اپنے جیبہ سے کہا ہو اور اپنے جیون میں وہ کام نہ کیا ہو، ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ جیون میں اس کام کو کیا اور کر کے ہمیں بتلایا۔ کیوں بتلایا؟ تاکہ ہم اس دنیا میں بھی سفلتا پائیں، اور جب اس دنیا سے جائیں کس کے پاس؟ اپنے خدا کے پاس، اپنے اللہ کے پاس۔ کون ہے ہمارا مالک؟ اللہ ہے۔ جب ہم اپنے اللہ کے پاس جائیں تو وہاں بھی ہمارا جیون کامیاب ہو۔ بات میری سمجھے؟ کوتھا بچن تھوڑا تھوڑا جانتا ہوں کچھ بات۔ میرے دوستو، ایک بات مجھے بتاؤ سوچ کر، جو سوچنے کو کیا کہتے ہیں؟ بوجھ کر، نہیں بوجھا نہیں، چنتا کرے بولو، چنتا کر کے بولو۔ بہت چنتا کرو، سوچو، ماتھے میں سوچو اور پھر مجھے جواب دو کہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیون میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولا؟ سچ بتلا دو۔ کبھی اپنے جیون میں
ایک جیون آپ کا وہ ہے جس میں آپ کو نبوت ملی، حضرت جبریل امین تشریف لائے، قرآن آپ کے پاس آیا، ایک جیون وہ ہے، اور ایک جیون اس سے پہلے کا ہے پہلے کا کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ، پہلے والے جیون میں یا بعد والے جیون میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے سے بڑا دشمن کو کیا کہتے ہیں؟ شترو، صحیح بات ہے، بڑے سے بڑے شتروں نے آج تک یہ ثابت کیا ہو کہ آپ ایک مرتبہ اس دن اس ٹائم جھوٹ بولے تھے؟ نہیں ثابت کر سکا نا؟ دیکھو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ان کے داڑھی نہیں ہے، لیکن اپنے رسول سے ایسی محبت ہے، سب سے پہلے انہوں نے کہا نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے میرے دوستو۔ اچھا یہ بات طے ہے کہ نہیں کبھی بولے ہیں؟ نہیں بولے کبھی جھوٹ؟ متھا کو تھا، صحیح بولا میں نے؟ متھا کو تھا، ایک دفعہ بھی نہیں بولے۔ اب آپ بتائیے، یہ سال ہے 2020 کا، کب شروع ہوا؟ 1 جنوری کو۔ آج کئی جنوری ہے؟ 28 جنوری، 28 دن ہوئے ہیں۔ ہم کو یاد ہے کہ ہم 28 دن میں کتنا جھوٹ بولے ہیں؟ بتلا دیجئے، اتنا بڑا مجمع ہے اور سب مسلمان ہیں الحمدللہ، سب کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، سب کے اکثروں کے چہرے پر داڑیاں ہیں۔ مجھے ایک بات بتلا دو کہ 28 دن میں، صرف 28 دن میں ہم کتنی مرتبہ جھوٹ بولے؟ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جھوٹا ہے، وہ مانوش، جھوٹے کو کیا کہیں گے؟ متھا نہیں، مانوش، متھو، صحیح بات ہے۔ وہ مانوش متھو ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھ کو پریم ہے، پیار ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، اور پھر متھا کوتھا بولتا ہے، وہ آدمی متھو ہے، متھو ہے، متھو ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، مسلمان، ایمان اور جھوٹ، آقا فرماتے ہیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قتل کرنا گناہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ چوری کرنا گناہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شراب پینا گناہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ زنا کرنا گناہ ہے، وہ بھی گناہ اپنی جگہ، لیکن جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے اور دعوی کرتا ہے محبت کا مجھ سے، وہ متھو ہے، متھو ہے، متھو ہے۔ میرے دوستو، ٹھیک کہنے سے بات نہیں بنے گی، ٹھیک کہنے سے بات نہیں بنے گی، بات بنے گی وعدہ کرو کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولو گے، آج کے بعد بولو جھوٹ نہیں بولو گے۔ میرے دوستو، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اور آپ نے جو وعدہ کیا ہے اللہ آپ کو اس پر قائم رکھے، مضبوطی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے۔ آپ ایک بات بتلائیے کہ اگر یہاں ایک گورو
10 دن پہلے کی مری ہوئی، 10 دن پہلے گورو مرے گی تو کیا ہوگا؟ گند، درگندہ، درگند اگر یہاں لا کے ڈال دی جائے، ابھی یہاں لا کر ڈال دی جائے تو کوئی آدمی یہاں بیٹھے گا؟ کوئی آدمی یہاں نظر آئے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کذب العبد، فرما رہے ہیں اذا کذب العبد، جب اللہ کا بندہ، عبد فرما رہے ہیں یعنی مومن، مسلمان، جب مسلمان ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مرتبہ، سمجھے؟ ایک مرتبہ کو کیا کہیں گے؟ ایک بار کیا بولتا ہے؟ میٹھا کوتھا بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو کیا ہوتا ہے ایک مرتبہ بولنے کے بعد؟ فرماتے ہیں تباعد عنہ الملک میلاً، آقا فرما رہے ہیں تباعد عنہ الملک میلاً، اللہ کا وہ فرشتہ، اللہ کا وہ محافظ کو کیا کہتے ہیں؟ رکھک، اللہ کا وہ رکھک، رحمت کا فرشتہ جو ہمارے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے، 24 گھنٹے اللہ کا وہ رکھک جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جھوٹ بولنے سے وہ اس مانوش سے بھاگتا ہے میلن، 3 میل دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ 3 مائل کتنی دور جا کے کھڑا ہوتا ہے؟ 3 مائل دور جا کے کم سے کم کھڑا ہوتا۔ پھر دیکھو یہ امام صاحب، خطیب صاحب آ گئے ترجمہ کرانے کے لیے۔ 3 میل دور، کب؟ ایک مرتبہ جھوٹ بولنے سے کتنی دور جا کے کھڑا ہوتا ہے؟ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں من نتنی ما جاء بہی، فرماتے ہیں من نتنی ما جاء بہی، کیوں 3 مائل دور بھاگتا ہے؟ اس کے منہ سے ایسی گند آتی ہے منہ سے، ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے کہ اللہ کی رحمت کا فرشتہ 3 مائل دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح پڑھا۔ دیکھو یہ بھی داڑھی نہیں رکھتے ہیں، کوٹ پینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب سے پہلے پڑھا نعوذ باللہ۔